بہت سارے لوگ یزید کے نام پہ اسلامی تاریخ میں یزید کے بعد بھی گزرے ہیں. بڑے بڑے محدثین ہیں جن کے ناموں میں یزید آتا ہے. بات چل پڑی ہے تو میں چھیڑ دوں یہ موضوع تھوڑا سا. میں نے کچھ دن پہلے ایک بیان کیا ہے کہ یزید کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے معتدل ہے. میرے خیال میں ان کی رائے یہ ہے کہ یزید کا حضرت حسین کے قتل میں شریک ہونا یا ان کے حکم پہ قتل کرنا یہ کسی مستند روایت سے ثابت بولو بھائی نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. اسی طرح یزید کا شرابی کبابی یہ سب چیزیں بھی کسی مستند اوتھینٹک روایت سے ثابت نہیں ہے. اے گورنر سن، انا اہل بیت النبوہ، میں خاندان نبوت میں سے ہوں. ہم خاندان نبوت میں، اس کی تفسیر کی ہے، یہ نہیں فرمایا میں خاندان نبی میں سے ہوں، خاندان نبوت میں سے ہوں. وہاں رجوع کریں کیا نقطہ ہے، کیسا تعارف امام علیہ السلام نے کروایا. یہ نہیں فرمایا میں خاندان نبی اہل بیت نبی سے ہوں، میں اہل بیت نبوت ہوں. ومعدن الرسالہ، اور میں رسالت کی معدن سے ہوں. ومختلف الملائکہ، اور میں ملائکہ کے آنے جانے کا مقام ہوں. وبنا فتح اللہ وبنا ختم اللہ، اللہ نے ہم سے آغاز کیا ہے اور ہم ہی پر اختتام کرے گا. ویزید، اور یہ تمہارا حاکم جس کی بیعت تم مجھ سے مانگ رہے ہو، رجل فاسق شارب الخمر، یہ ایک فاسق انسان ہے، یہ شراب خار ہے. قاتل النفس المحرمہ، یہ محترم نفوس کا قاتل ہے، دہشت گرد ہے. معلن بالفسق، یہ علنی فسق و فجور مرتکب ہوتا ہے. ومثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت. یزید کا حضرت حسین کے قتل میں شریک ہونا یا ان کے حکم پہ قتل کرنا یہ کسی مستند روایت سے ثابت بولو بھائی نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. اسی طرح یزید کا شرابی کبابی یہ سب چیزیں بھی کسی مستند اوتھینٹک روایت سے ثابت نہیں ہے. اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں جس میں یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی، جس کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام ابو یعلا اپنی مسند میں لے کے آئے، جلد نمبر 2 حدیث کا نمبر 871 ہے. امام بزار اپنی مسند میں لے کے آئے، جلد نمبر 4 حدیث کا نمبر 1284 ہے. امام دہلوی مسند الفردوس میں لے کے آئے، جلد نمبر 5 حدیث کا نمبر 7566 ہے. اسی حدیث کو امام ہندی کنز العمال میں لے کے آئے، جلد نمبر 11 اور حدیث کا نمبر 31070 ہے. اسی حدیث کو امام اسقلانی مطالب العالیہ میں لے کے آئے، جلد نمبر 18 ہے، حدیث کا نمبر 4466 ہے. اسی حدیث کو امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لے کے آئے، جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 240 ہے. اسی حدیث کو امام اماد الدین ابن کثیر البدایہ و نہایہ میں لے کے آئے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 229 ہے. اسی حدیث کو امام ابن عساکر تاریخ مدینہ دمشق میں جلد نمبر 63 ہے، صفحہ نمبر 335 ہے. اسی حدیث کو امام حارث اپنی مسند میں لے کے آئے، جلد نمبر 2 حدیث کا نمبر 616 ہے. اب حدیث سنیں. ان ابی عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یزال امر امتی قائما بالقسط حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید. لو جس میں نام بھی آ گیا، حوالے میں نے آپ کو دے دیے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت جو ہے وہ اس میں انصاف، اس میں عدل ہمیشہ قائم رہے گا. بالکل اللہ اور اللہ کے رسول کے امر کے مطابق وہ بالکل آگے چلتی رہے گی، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کے مطابق، شریعت کے مطابق عمل کرتی رہے گی اور کام کرتی رہے گی. انصاف جاری رہے گا یہاں تک کہ پہلا بندہ جو اس میں رخنا ڈالے گا، جو اس میں فتنہ فساد شروع کرے گا، وہ بنو امیہ کا ہوگا اور اس کو یزید کہا جائے گا. اس کا نام یزید ہوگا. اور امام بہقی تو کہہ دیے کہ یزید ابن معاویہ، یعنی وہ یزید ابن معاویہ ہوگا. اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام وقت بھی بتا رہے ہیں، اسلام کی پہلی صدی بھی بتا رہے ہیں، اس کے اندر کیا ہونے والا ہے. 60 ہجری
اپنی ہجرت کا 60واں سال بھی مینشن کر رہے ہیں, 60 سے 70 تک بھی مینشن کر رہے ہیں, اور اس کا نام بھی بتا رہے ہیں کہ وہ یزید ہوگا, بنو امیہ کا ہوگا. یزید کا حضرت حسین کے قتل میں شریک ہونا یا ان کے حکم پہ قتل کرنا یہ کسی مستند روایت سے ثابت, بولو بھائی, نہیں ہے, ثابت نہیں ہے. اسی طرح یزید کا شرابی, کبابی, یہ سب چیزیں بھی کسی مستند اوتھینٹک روایت سے ثابت نہیں ہے. اگلی حدیث بھی سن لیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں, اور اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ اپنی المصنف میں لے کے آئے, جلد نمبر 7, حدیث کا نمبر 35,877 ہے. علامہ ذہبی تاریخ الاسلام میں لے کے آئے, جلد نمبر 5, صفحہ نمبر 272 ہے. اسی کو علامہ ذہبی سیر علام النبلاء میں بھی لے کے آئے, جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 330 ہے. اسی حدیث کو حافظ اماد الدین ابن کثیر علامہ ابن تیمیہ کے بڑے معروف شاگرد ہیں, البدایہ والنہایہ میں لے کے آئے ہیں, جلد نمبر 6, صفحہ نمبر 228 ہے. اسی حدیث کو امام ابن عساکر اپنی تاریخ میں لے کے آئے, جلد نمبر 65 ہے, صفحہ نمبر اس کا 250 ہے. اسی حدیث کو امام ابن حجر مکی جو کعبہ کے امام رہ چکے ہیں, اپنی معروف شہرہ آفاق تصنیف ان کی سوائق محرقہ اس میں لے کے جلد نمبر 2, صفحہ نمبر 633 ہے. حدیث کیا ہے کہ ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ وفی بعض الاخبار مفسرا زاد یقال له یزید. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے پہلا بندہ جو میری سنت کو تبدیل کرے گا, جو میری شریعت کو تبدیل کرے گا, جو میرے امر کو تبدیل کرے گا, جو میرے حکم کو تبدیل کرے گا, وہ بنو امیہ کا بندہ ہوگا. اور بعض اخبار میں اس کی وضاحت بھی آ گئی ہے کہ اس کا نام یزید ہوگا, اس کو یزید کہا جائے گا, جس کو امام بیہقی نے کہا ہے کہ وہ یزید ابن معاویہ ہے. گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 60 ہجری یعنی اسلامی صدی کی جو پہلی ہے, جو بگننگ ہے, جو آغاز ہے, اس کے 60ویں سال میں جو کچھ ہونے والا ہے, آقا علیہ السلام نے اپنے فرمان سے, اپنی حدیث سے وہ سارا کچھ واضح کر دیا, امت تک پہنچا دیا. یزید کا حضرت حسین کے قتل میں شریک ہونا یا ان کے حکم پہ قتل کرنا یہ کسی مستند روایت سے ثابت, بولو بھائی, نہیں ہے, ثابت نہیں ہے. اسی طرح یزید کا شرابی, کبابی, یہ سب چیزیں بھی کسی مستند اوتھینٹک روایت سے ثابت نہیں ہے. اب جو دشمنان اہل بیت ناسبیت کر کیا رہی ہے, آپ توجہ کریں, ناسبیوں کی حکمت عملی تاریخ بھر میں کیا رہی ہے بنو امیہ کی, کہ اگر آپ ڈائریکٹ آتے ہیں اہل بیت تک وہاں کمزور ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر غیر شیعہ بھی ایسے ہیں جو اہل بیت کے دفاع میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, اور بہت بڑی تعداد ہے. ناسبی اگر ڈائریکٹ, جس طرح بنو امیہ پہلے ڈائریکٹ آ گئے تھے امیر المومنین کی ذات تک, اور اس میں ان کو ناکامی ہوئی, وہ جو کروانا چاہتے تھے وہ ہوا نہیں. حتی خود بنو امیہ میں سے عمر ابن عبدالعزیز آئے اور انہوں نے آ کر پابندی لگا دی, کہا غلط کام کر رہے ہو آپ, یہ سب و شتم, یہ تان تشنی, یہ غلط ہے. ایک خلیفہ بنو امیہ کا, اس نے اٹھ کر بنو امیہ کے کام کو کہا یہ غلط ہے, یہ ناجائز ہے, یہاں کمزور ہیں. اس لیے انہوں نے باس, یا پہلے اختلاف تھا خلافت کے اوپر, خلافت کی بحث کو انہوں نے عرصے تک خلافت کے موضوع پر بحث ہوتی تھی کہ حق امیر المومنین کا ہے یا حق خلفاء کا ہے. اس نزاع کو اٹھا کر کہاں لے گئے, خلفاء اور علی کی بحث کو, جھگڑے کو اٹھا کر لے گئے معاویہ اور علی کا جھگڑا, بارڈر پیچھے لے گئے تھوڑا سا, تاکہ اب ساری نظام مجادلہ مناظرہ یہاں پر ہو, علی حق ہے یا معاویہ حق ہے. خوب جب علی و معاویہ کی بات چھڑے گی تو خلافت کی بات ہی نہیں چھڑے گی, چونکہ بارڈر آپ جھگڑے کا دور لے گئے ہیں, معاویہ تک لے گئے ہیں. اور آج کی ناسبیت نے زیادہ آگے قدم اٹھایا ہے کہ علی معاویہ کو بھی چھوڑو, یزید پر آ جاؤ, آپ یزید کا دفاع کرو. جب جھگڑا یزید پہ چلا جائے گا تو معاویہ بھی محفوظ ہو جائے گا. وہ آپ دیکھیں ٹیکٹک, اسٹریٹجی دیکھیں آپ, کہ اب سارے مل کر جواب دیں گے یزید حق پہ ہے یا یزید نا حق ہے. شروع کر دی نا. اب یہ مفتی ایسے ہی نہیں بول رہے ہیں, ان مفتیوں کو پیچھے سے, یہ مفتی خود نہ ذہین ہے
نہ عالم ہیں نہ فاضل ہیں، یہ طوطے ہیں۔ طوطا کبھی طوطا ہی رہتا ہے، اس کی زبان پر الفاظ ہوتے ہیں، طوطے کی کھوپڑی میں کچھ نہیں ہوتا، طوطے کی چونچ پہ ساری چیزیں ہیں۔ آج جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ بھی یہی ہے، آپ کے منہ میں یہ ساری باتیں ڈالی جا رہی ہیں، مغز خالی ہیں، رشد نہیں ہے، پرورش نہیں ہے، نہ دماغ نے پرورش کی، نہ عقل نے پرورش کی، نہ دل نے پرورش کی، نہ فہم نے پرورش کی، نہ شعور نے پرورش کی۔ شعور وہی بچوں جیسا ہے اور طوطا ہے پی ایچ ڈی۔ یہی طوطے مدرسوں کے اندر ان کو آج یہ پڑھایا گیا ہے کہ یزید کا دفاع کرو، طوطے کو نہیں پتہ بے شعور کو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ مفتی سارے طوطے ہیں، بے شعور جانور ہیں، یہ شعور نہیں ہے ان کے اندر، کیا منہ سے بک رہے ہیں، یزید کا دفاع کریں، یزید کی صفائیاں پیش کرتے، یزید کا دامن دھو رہے ہو آپ، اس سے کس پر احسان کر رہے ہو آپ، کیا بچانا کیا چاہتے ہو؟ ان کے پیچھے ہیں اصل اسٹریٹجین، ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے طوطے کو یہ سبق سکھایا کہ یہ پڑھاؤ۔ کیوں؟ کہ وہ آہستہ آہستہ اصل موضوع سے دور جا کر بارڈر بنا رہے ہیں کہ آپ اب آہستہ آہستہ یہ یزید سے بھی آگے جا کر بہت دور مروان حمار کو کہیں گے آ کر، وہ بنو امیہ کا آخری جو احمق تھا جس نے ساری سلطنت ان کی ڈبوئی، آخر میں باس اس پہ لے آئیں گے، پہلے سارے گویا کلیئر کرائے ہیں نہ عزیز من، ابھی پہلے قدم پر باس باقی ہے۔ یوں نہیں ہے کہ تم یزید کا چھوڑو گے تو سارے موضوع بھول بال کے سارے یزید کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یزید تو اتنی پلیدی ہے کہ منہ سے جو اس کا دفاع کرے اس کا منہ بھی پلید ہو جاتا ہے، اس کو کیسے دھو سکتے ہو تم؟ اگر کتا اور خنزیر تم نے پاک کر لیا تو یزید کو بھی دھو سکتے ہو تم۔ کرو، پہلے کتا پاک کرو، پہلے خنزیر پاک کرو، پھر آؤ یزید کی بات کرو۔ یہ در حقیقت دفاعی لائن پھیلا رہے ہیں، دفاعی لائن کو دور لے کے جا رہے ہیں۔ امریکہ کا دیکھیں طریقہ یہی ہے، بالکل انہی یزید پرستوں جیسا امریکہ کا طریقہ ہے۔ یعنی یزیدیت کے دفاع کرنے والے کون ہیں یزیدیت کے بعد؟ یعنی وہ اصل معاویہ کو بچانا چاہتے ہیں۔ معاویہ کے اوپر باس لانے والے کہتے ہیں خلفاء کے بارے میں کوئی اختلاف رائے نہ کرے، وہ خاموشی اختیار ہو جائے۔